اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظة وذکری للمؤمنین وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انی عاملون وانتظروا انا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ابتدائی آیت میں نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، قائم کیجئے نماز کو دن کے دو طرفوں میں، دو طرف دن کے ایک طرف جو ہے وہ فجر ہے اور دوسرا کنارہ اور طرف وہ عصر ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کیجیے۔ اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ فجر اور عصر کا تذکرہ بھی ہو گیا، مغرب اور عشاء کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب رہ گئی ایک نماز پانچویں، وہ نماز ظہر ہے۔ وہ قرآن پاک کی ایک اور آیت اس کی جانب دلالت اور اشارہ کرتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، وہ پانچویں نماز یعنی نماز ظہر وہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکی جو ہے، نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اپنا اثر ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نیکی کی تو نیکی مل گئی، ثواب مل گیا، صرف اتنا نہیں ہے۔ گناہ کیا تو وبال ملا، صرف اتنا نہیں ہے۔ دور رس اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نیکی کے اور برائی کے، اور صرف ثواب اور گناہ نہیں ملتا محض نیکی اور گناہ کرنے کے نتیجے میں، کہ نیکی کے بدلے میں صرف ثواب، محض ثواب ملتا ہو، اور گناہ کرنے کے نتیجے میں محض گناہ ملتا ہو، محض عذاب ملتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بہت سی چیزیں نیکی کرنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اور گناہ کرنے کے نتیجے میں بہت سے وبال انسان کی زندگی اور کھاتے میں آتے ہیں۔ تو نیکی کا یہ خاصہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی جب بندہ کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے دوسری نیکی کی اس کو توفیق مل جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کی شکل پرکشش و نورانی ہو جاتی ہے۔ اور گناہ جب بندہ کرتا ہے صرف اس کو عذاب نہیں ملتا، گناہ نہیں ملتا، گناہ کے نتیجے میں برائی اور بدی کے نتیجے میں صرف گناہ نہیں ملتا، بلکہ اللہ کی لعنت بھی ملتی ہے، چہرے پہ نحوست و پھٹکار بھی نمایاں ہوتی ہے، زندگی میں، اعمال میں، کام میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نیکی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے پر اللہ پاک اور نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، گناہ کرنے پر اور گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ جیسے محاورہ بھی ہے، ایک جھوٹ بولو تو اس کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہی بات ہے۔
تو یہاں پر جو بیان فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں کھا جاتی ہیں، لے جاتی ہیں گناہوں کو، گناہ مٹا دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے ہاتھ کے اعضاء، ہاتھ سے جو گناہ سرزد ہوئے وہ دھل جاتے ہیں۔ اب نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کا نتیجہ صرف ثواب نہیں ہے، ہاتھوں کے گناہ زائل ہو رہے ہیں، منہ دھو رہا ہے تو آنکھوں کے گناہ زائل ہو رہے ہیں، اگر پاؤں دھو رہا ہے تو اس پاؤں کے گناہ زائل ہو رہے ہیں۔ ثواب تو مل رہا ہے لیکن اس کے نتیجے میں یہ ایک اضافی چیز ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ نیکی کرے جب بندہ تو نیکی کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لے جاتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ اور یہاں سے کیا مراد ہے کہ نیکی کرنے کے نتیجے میں گناہ مٹ جاتے ہیں؟ تو اس سے مراد یہی ہے کہ صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، نیکی کرنے کے نتیجے میں وہ صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر اور توبہ اور معافی کے نہیں مٹتے، نہیں ختم ہوتے۔ تو صغیرہ گناہوں کی تلافی جو ہے وہ مراد ہے ان سے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں مٹا دیتے ہیں گناہوں کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ قرآن نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اب جب قرآن نصیحت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو پھیلایا، اس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتوں اور اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، تو اس کے بارے میں فرمایا وَاصْبِرْ، محبوب آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو صبر کرتا ہے نیکوکار ہے یہ بندہ، اور نیکوکار کا اللہ اجر اور بدلہ ضائع نہیں کرتے۔ صبر تو بہت بڑی چیز ہے، کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ صبر کرنے پر جب اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ آخر میں ملتا ہے۔ اور صبر کا جو فائدہ ہے، یا صبر بھی ذات ہی جب وجود کی شکل میں انسان کی قبر میں آئے گا تو وہ آخر میں آئے گا اور کھڑا ہوگا اور طاقت کی صورت میں آئے گا اور بندے کا دفاع کرے گا وہاں پر قبر میں۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، پس نہ ہوئے بستی والے تم سے پہلے جو قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے۔ بعض کے تذکرے یہاں پر پیچھے قرآن پاک میں پچھلے رکوع میں گزر چکے ہیں ان اقوام کے۔ فرمایا کیوں نہ ہوئے، کیوں نہیں ہیں اور نہیں ہیں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو بستیاں گزری ہیں، بستیوں سے مراد بستی والے، اولو بقیہ، سمجھدار کیوں نہیں ہوئے کہ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ منع کرتے زمین پر فساد کرنے سے۔ فساد سے مراد شرک و کفر ہے، قتل و غارت ہے، انبیاء کی تکذیب ہے، انبیاء کو قتل کرنا ہے۔ کیوں نہیں ایسے سمجھدار ہوئے کہ جو دنگا فساد سے، شرک و کفر سے لوگوں کو باز رکھنے کی تلقین و تبلیغ و کوشش کرتے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے تھے کہ جنہوں نے نبی پر، اپنے وقت کے نبی پر ایمان لے آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا کی کہ وہ فساد سے بچ گئے اور اصلاح والے ہوئے اور اللہ نے ان کو نجات دی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، فرمایا جو سمجھدار نہیں تھے انہوں نے ظالم لوگوں کی اتباع کی اور وہ مست زندگی گزارتے رہے اور وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے اور کسی کو ایسے نہیں مار دیتے، ہلاک نہیں کر دیتے۔ ہاں، جب شرک اور کفر بڑھ جاتا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرنے لگ جاتے ہیں، ظلم کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جب تک وہ اصلاح کرنے والے رہیں اور فساد سے پاک زندگی گزارتے رہیں، کفر و شرک اور معصیت سے پاک زندگی گزارتے رہیں،
اللہ پاک ان بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے، عذاب نہیں ڈالتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ فرمایا تیرا رب اگر چاہتا تو لوگوں کو ایک امت کر دیتا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ ایسے کبھی کبھی خیال آتا ہے، لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اگر ساروں کو مسلمان کر دیتا تو پھر آگے جواب اس کا آ رہا ہے، جہنم اللہ نے جو بنائی ہے کس سے بھرتا؟ نافرمان انسانوں سے، نافرمان جنوں سے ہی تو اس جہنم کو بھرنا ہے۔ اللہ پاک نے اختیار دیا ہر بندے کو کہ فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس کی مرضی ہے کہ فمن شاء فلیؤمن کہ ایمان لے آئے، یا اس کی مرضی ہے کفر اختیار کرے۔ یا اللہ پاک نے اس کو پابند نہیں کیا، جکڑا نہیں دیا کہ ہر حالت میں تو نے اسلام کو قبول کرنا ہے، نہیں، اختیار دے دیا۔ اب جس کی مرضی ہے اسلام کو قبول کرے، جس کی مرضی ہے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کفر کو اختیار کرے۔ لیکن انا اعتدنا للظالمین نارا، کافروں کے لیے اللہ پاک نے ڈرا دیا کہ اگر کفر اختیار کرے گا تو اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک نے امت ایک نہیں بنائی، مختلف مذہب کے لوگ ہیں اس پہ، ولا یزالون مختلفین، اور ہمیشہ وہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کر دے وہ اختلافات سے بچ کر ایک ہو جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور فرمایا ان کو پیدا بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اختلاف رہے ان کے اندر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ کا یہ وعدہ، اللہ کی یہ بات پوری ہوگی نا، اسی طریقے سے پوری ہوگی کہ اللہ پاک جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھریں گے۔ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے بول بولے گئے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، فرمایا جو ہم نے قصے بیان کیے ہیں، انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں نا، تو کہ لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا رویہ اختیار کیا، ان کی تکذیب کی، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ما نثبت به فؤادک، تاکہ تیرے دل کو تسلی دیں۔ صرف تیرے ساتھ تیری قوم ایسا نہیں کر رہی، سابقہ کے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی اقوام نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا تیرے پاس یہ حق آ چکا ہے، قرآن، اور نصیحت بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے قرآن مقدس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن پاک، یہ نصیحت ہیں۔ آگے کافروں سے کہا گیا، جو نافرمان ہیں ان سے کہا گیا، وَقُلْ، آپ یہ فرما دیجئے، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان آپ پر نہیں لے آتے، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، تم بھی عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کی پکڑ کس پہ آتی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہیں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں۔ جب زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں اللہ کے پاس ہیں، انسان کے اعمال تو پوشیدہ ہیں ہی نہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جب پوشیدہ چیزیں اللہ سے مبہم نہیں ہیں، مخفی نہیں ہیں، تو انسانی اعمال تو انسانوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں، انسانی اعمال انسانوں کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ سے کیسے اوجھل ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ کہے کہ میں کافر ہوں اور اللہ کو پتہ نہیں چلے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات، سارے چیزیں یہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹیں گی۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیرا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ انسان جیسی بوئے گا ویسی کاٹے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کچھ بوئے اور پھر اس کا نتیجہ کچھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آم کے درخت پر آم ہی لگے گا، آم کے درخت پر جو پیدا نہیں ہوگی، آم کے درخت پر کھجور پیدا نہیں ہوگی، کھجور کے درخت پر کھجور ہی پیدا ہوگی، امرود یا انناس پیدا نہیں ہوگا۔
اور انسان کوڑتما کسی کی زمین پہ بویا گیا ہو اور وہ کہے کہ وہ خربوزہ بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ خربوزہ بوئے گا، کاشت کرے گا تو خربوزے کی پیداوار اٹھائے گا۔ اگر وہ کوڑتما اس کی زمین پہ ہے، بڑمبا اس کی زمین پہ ہے، تو بڑمبا ہی اگے گا اور وہی کڑوا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا حسبنا اللہ صلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین۔